SBCA کی نااہلی ہے, وہاں جو ایک کرپشن کا راج ہے, اس نے جو برباد کیا ہے, اس کے بعد بربادی کے بعد پھر اپنی مرضی سے آ جاتے ہیں, اپنی مرضی سے گرا دیتے ہیں, دوبارہ سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ صرف تاجر برادری نہیں بلکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کے اندر نفرت پیدا کر رہے ہیں اس ملک پاکستان کے لیے, اس کراچی کے لیے, یہاں کے اداروں کے لیے. تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں, ایک نوجوان ہونے کی حیثیت سے یہ بات کہتا ہوں کہ شہر کراچی کے نوجوانوں کو امید دینی چاہیے, سہولت دینی چاہیے, نفرت اور تعصب کی طرف نہیں لے جانا چاہیے. اداروں میں جو ایسی کالی بھیڑیں موجود ہیں انہیں سولی پر چڑھانا چاہیے جن کی وجہ سے یہ سارے کام ہوتے ہیں. آج آپ 120 گز کا بڑی مشکل سے کوئی بندہ گھر لیتا ہے, وہ بنانے کی کوشش کرتا ہے, وہاں تو پہنچ جائیں گے, ایک اینٹ آپ کو نہیں رکھنے دیں گے, کہیں گے جی اس کی فلاں منظوری فلاں منظوری. وہ جو 20 ادارے آتے ہیں, بالکل وہ کہتے ہیں 36 مثلا ادارے ایسے موجود ہیں جو آپ کو کام نہیں کرنے دیتے, اور کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جہاں سے آپ کو سہولت ملے. تو یہ جو تجاوزات ہو رہی ہیں, سب سے پہلے تو جن کی زیر نگرانی یہ سارے کام ہو رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں تاجروں کی بجائے انہیں پکڑنا چاہیے, سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بہترین. اچھا, دوسری جانب بڑی اچھی بات کی آپ نے کورنگی کی بات کی ہے. انفراسٹرکچر کی ہم بات کریں تو ایک تو وہ کہتے ہیں کہ جی بڑا پسماندہ علاقہ بتایا جاتا ہے جو وہاں کے رہائشی ہیں ڈیفینیٹلی, لیکن وہاں پہ انڈسٹریل ایریا بھی زون سامنے شامل ہو جاتا ہے. ایسے میں جو انفراسٹرکچر کی اگر بات کریں تو برٹش دور کا بنا ہوا یہ لانڈی اور کورنگی کا ایریا, جس میں لانڈی 1 2 3 4 اسی طرح, وہ کورنگی کے بھی اسی طرح کے معاملات ہیں, جہاں پہ ایک چیز بڑی اچھی ہے کہ بڑے بڑے اسکولز کی باؤنڈری والز جو بنی ہوئی ہے, خیر وہ اسکول آباد ہیں یا نہیں ہے وہ ایک سیکنڈ کوسچن ہے, لیکن وہ جو جگہیں بنی ہوئی ہیں جس کے ساتھ پارک الگ سے الاٹ ہوئے ہیں, تو وہ ایریا کو بڑا اچھا ڈیفائن کرتے ہیں کہ برٹش دور میں جس طریقے سے وہاں لائنیں ڈلی ہوئی ہیں, جس طریقے سے وہاں پہ پارک ہر زون میں الگ الگ بنے ہوئے ہیں, اسکول کی جو باؤنڈری وال ہے وہ بنی ہوئی ہے, تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے. لیکن اس کے لیے کام ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا, تجاوزات کے معاملات جو سامنے آ رہے ہیں. ایسے میں اب ڈیفینیٹلی جو اب معاملات دیکھ رہے ہیں KMC 11 جنوری کے اگر دیکھیں گے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دوبارہ سے جو ہے وہ سماعت ابھی ملتوی کر دی گئی ہے, دوبارہ سماعت ہوگی. تو اس میں آپ کس طریقے سے سمجھتے ہیں, کیا جو دکاندار ہیں, جو تاجر برادری ہے, ان کو حقوق اس کے ملنے چاہیے, یا اگر یہ ناجائز جگہوں پہ بنی ہوئی ہے تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی ان کا جو لاس ہو رہا ہے اس لاس کو حکومت کو بیئر کرنا چاہیے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں مختار بھائی, 80% سے زائد لوگ نے اس پاکستان میں قانون کو فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ٹیکس بھی دیتے ہیں, ساری چیزیں دیتے ہیں. آپ کے الیکٹرک میں بھی دیکھیں گے 3 4 قسم کے آپ کے بل ہیں, KMC اپنی الگ سے فیس لے رہا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ قانون کی پاسداری ہونی چاہیے. اگر کسی کی زیر نگرانی, اگر میں گھر کا سربراہ ہوں, میرے گھر میں اگر کوئی بھی ایسا غلط کام ہوگا تو میں اس کا ذمہ دار ہوں. اگر کہیں بھی تجاوزات ہوتی ہیں, کوئی بھی شخص کرے, چاہے وہ کوئی حکومتی یہ کہہ لیں کہ سرپرستی میں ہو, کسی تنظیم کی سرپرستی میں ہو, یا یہ کہہ لیں کہ آپ کی یونین ہے, جو بزنس یونینز ہیں ان کی سرپرستی میں ہو, تو وہ کسی نہ کسی کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں, تو فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے. لیکن یہ والا انداز ٹھیک نہیں ہے, یہ رویہ بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ راتوں رات آپ کو مثلا کہ کوئی ٹاسک مل جائے, آپ صبح اٹھیں مشینری لے کر جائیں, پہلے آپ نے کئی سالوں سے وہاں سے بھتہ بھی لے رہے ہیں, رشوت بھی لے رہے ہیں, ساری چیزیں کر رہے ہیں, آپ کی ناک تلے سارا کام کیا گیا ہے. آج آپ کو اچانک یاد آ گیا, آپ کو علاقہ بہتر لگنا شروع ہو گیا, آپ 4 دن وہاں جا کر وہ ایک قسم کی, میں تو آسان الفاظ میں کہتا ہوں, یہ کاروباری بدماشی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں, کاروبار کرنے نہیں دیتے. اگر آپ نے نظام بنانا ہے, نظام بنائیں, یہ پوری قوم فالو کرتی ہے. ابھی آپ نے ای چلان کا ڈرامہ کیا اس شہر کراچی کے اندر, دہشت گرد تو نہیں پکڑے جا رہے CCTV کیمرے سے, وہ لوٹ مار سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن بیلٹ نہ باندھنے کے اوپر بہت بڑا تماشا لگا ہوا ہے. کروڑوں روپے کے ایک مہینے کے آپ نے چلان کر لیے, کوئی انفراسٹرکچر بنانے کی بات نہیں کر رہے. ٹھیک, لیکن دوسری جانب جو ہے نا, یہ سارے سوالات تمام عوام کے بھی ہیں, اور یہ بہت اچھے سوال ہے کہ ڈیفینیٹلی اگر آپ جو ہے وہ چلان کے پیسے لے رہے ہیں, تو اب یہ بھی کہا گیا کہ جی بھاری بھرکم جو چلان لیے جا رہے ہیں اس پیسوں سے انفراسٹرکچر بنے گا. تو ابھی تک کہ کوئی سڑکیں میں بنتی ہوئی یا اس پہ کوئی کام ہوتا ہوا دکھائی تو نہیں دے رہا. لیکن دوسری جانب یہ چیز بہت اچھی ہے, میں اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں, اس حوالے سے اس زمرے میں لاتا ہوں کہ قانون بننے چاہیے, اور قانون کی جو پاسداری ہے اور عمل درآمد ہے پھر وہ ہر کسی پہ لاگو ہے, چاہے پھر وہ کسی ادارے کا ملازم ہے, چاہے وہ کسی سرکاری ادارے کا ملازم ہے, چاہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہے, تو پھر قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے. نہ کہ گزشتہ روز ہم نے یہ بھی دیکھا کہ گزشتہ 2 4 دنوں پہلے بھی جو ہے وہ ایک سرکاری نمبر پلیٹ والی گاڑی جو ہے وہ گزر رہی تھی, اور وہ جس سپیڈ سے گزر رہی تھی وہاں کی سپیڈز بھی موجود تھی کہ کیا ہیں, لیکن کوئی چلان نہیں ہوا. تو
اس کے اوپر بھی بڑے سوالات اٹھے. تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو سسٹم بنایا گیا ہے کیا یہ سسٹم وہی دوبارہ سے دہرایا گیا؟ کیا سسٹم تو ڈیجیٹلائز کیا گیا لیکن سسٹم میں کارکردگی اور سسٹم کے اندر جو کارستانیاں ہیں وہی پرانی والی ہے؟ تو اس کو بھی درست ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اچھا دوسری جانب درخواست گزاروں کا مطالبہ سامنے آیا, وہ کہتے ہیں کہ متبادل جگہ فراہم کی جائے. اب ایک جانب دیکھیں گارڈن کا واقعہ دیکھیں تو پچھلے 2 سال قبل گارڈنز میں ہم نے دیکھا کہ 100 سے زائد دکانوں کو مسمار کیا گیا تھا, پھر وہاں سے ایک روڈ نکالا گیا تھا. تو کیا ہم یہ ایک جانب ہم جس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ جی روڈ بنائے جائیں, انفراسٹرکچر درست کیا جائے, پھر دوسری جانب ہم اس طریقے سے جو ہے وہ دکانوں کے معاملے پہ تاجر برادری اٹھ رہی ہے, تو سر یہ تو پھر 2 رویے ہو گئے نا؟ نہیں, اس میں تو مختار بھائی آپ کو بالکل واضح فرق کرنا ہوگا. ایک ہے انکروچمنٹ, میں نے اپنی دکان بنائی, اپنے تھلے سے آگے میں نے 5-7 فٹ 10 فٹ قبضہ کر لیا. ایک وہ چیز ہے جو آپ کے اداروں نے جن کے این او سی دیے ہمیں, لیز ڈاکومنٹ دیا ہوا ہے, آپ کی طرف سے اجازت ہے, 60 سال سے لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں, آپ انہیں تجاوزات کہہ کر اگر وہ مسمار کر دیں گے تو حکومت کو چاہیے, جہاں سندھ حکومت 21 لاکھ لوگوں کو گھر دے رہی ہے تو یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں, آپ انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے ایک روڈ بنانا چاہتے ہیں, تو جب آپ ملکوں کے ساتھ بات چیت کر کے اپنے مسائل حل کرتے ہیں, آپ تو ان کے یہ کہہ لیں کفیل ہیں. یہ تو ہمارے اپنے لوگ ہیں, ہمارے اپنے رہنے والے ہیں, 60 سال سے 3 نسلیں وہاں پر رہ چکی ہیں, آپ کے اداروں کی این او سی موجود ہے, لیکن آپ کی مثلا کہ ایک ہٹ دھرمی ہے کہ آپ اپنے اداروں کی دی گئی این او سی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو عوام کا تو قصور نہیں ہے, وہ تو بیچارے صبح سے لے کر شام تک, بلکہ کراچی میں کہتا ہوں 8 گھنٹے کی آپ کی ڈیوٹی ہے, 4 گھنٹے کا آپ کا سفر ہے, 12 گھنٹے کی مشقت کے ساتھ بندہ گھر پر پہنچتا ہے, 1200-1500 روپے کما کر وہ ایک جھونپڑی اس نے خریدی ہے اور این او سی آپ کی طرف سے دی گئی ہے, 60 سال سے رہ رہے ہیں. تو ایسے اداروں کا بھی لازمی طور پر محاسبہ ہونا چاہیے, اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, جن کی طرف سے یہ کچی آبادیاں ان کی یہ کہہ لیں کہ اپروول دی گئی ہے اور غریب لوگوں کا پیسہ برباد کیا جا رہا ہے, ان کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. یہی سارے لوگ جب بے گھر ہوں گے, اس شہر کراچی کی امن و امان کی صورتحال بگڑے گی, روڈ پر ڈکیتیاں ہوں گی, پھر پولیس کہے گی دیکھیں یہ کام ہو رہے ہیں, ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. جیسے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ نے ای چلان والا کام کیا ہے, اسی کیمروں کو سیکیورٹی کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کراچی میں لازمی طور پر استعمال کرنا چاہیے. کیا کہیں گے سر آپ؟ دیکھیں جی, پہلی چیز یہ کہ جو کیمرے نصب کیے گئے ہیں ہمارے کراچی شہر میں ای چلان کے اوپر, یہ اس کے میں آپ کو بتاؤں کہ سراسر غلط ہے. یہ پروجیکٹ تھا 16 سال پہلے کا, 15-16 سال پہلے کا, اور اس کو سیف سٹی کے اس پہ یوز کرنا تھا, ٹھیک ہے, اور انہوں نے وہ کرا ای چلان کے اوپر, لائے اپنے مفاد کے لیے لائے. سندھ حکومت جب بھی کوئی کام کرتی ہے نا وہ اپنے مفاد کے لیے کرتی ہے. دیکھیں عوام کا ریلیف نکالنا ہمارے لیے سب سے پہلا اہم مقصد ہے. عوام کو اگر ریلیف نہیں ملے گا, چاہے وہ دیکھیں تاجر برادری ہو, چاہے وہ دکاندار ہو, چاہے وہ ریڑھی والا ہو, کوئی بھی بندہ پرسنٹ کسی بھی, میں ایک بات کرتا ہوں کہ آج کے دور میں اس نے اپنی بنیاد ڈالی ہے بڑی مشکل سے, قرضے لے کر, لون لے کر, کسی سے پیسہ مانگ کے اپنی ایک بنیاد بنائی, اور اس کو ایک حکومت آ کر فوری اس کو فلفل بولے کہ جی وہی بھائی کی طرح کہ رات میں ان کو اگر ایک ٹاسک ملا تو صبح کے انہوں نے مشینری لگا دی اور ہٹا دیا. نہیں, اس کا یہ حل نہیں ہے. کیا یہ حکومت جو ابھی ہٹا رہی ہے, جو ابھی یہ کام نیو کراچی میں انہوں نے دکان کے ساتھ کرے ہیں, کیا یہ اس کا واضح طور پہ بتا سکتی ہے کہ دوبارہ ان کو این او سی نہیں ملیں گی, دوبارہ یہ دکانیں نہ بنیں گی, وہاں دوبارہ نہیں بن پائیں گی کیا؟ ٹھیک ہے, سندھ حکومت جو این او سیاں کینسل کرتی ہے وہی دوبارہ ریفارم کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں لوگ جو ہوتے ہیں وہ دوسرے ہوتے ہیں. بالکل ایسی ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ انفراسٹرکچر کے نام پر ذاتی مفادات کے لیے یہ کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہوتا ہے, جہاں پر تاجر برادری کو ریلیف فراہم کرنے کے بجائے ان سے اس کو ایکسٹورشن بولے یا اس کو